پنجاب میں یہ کہا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ شاید آل از ناٹ ویل، آپ کے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ جو 2021 کی بات ہوئی، 2021 میں کے پی میں نہیں، پنجاب میں بھی وہ سارے لوکل باڈیز الیکشن زیادہ تر ہار گئے تھے۔ یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جس انداز میں لائی گئی اور جس انداز میں سارا سینیریو بنا، اس نے دوبارہ ان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ اس میں جو مجھے لگ نہیں رہا کہ آل از ناٹ ویل، یعنی آل از ناٹ ویل اس کانٹیکس میں کہ کہیں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بے چینی ہے، کوئی ڈسکنٹینٹ ہے، کوئی ڈسکمفرٹ ہے، وہ گراؤنڈ پہ نہیں نظر آ رہا وہ ڈسکمفرٹ۔ دین آج پی ایم ایل این کی طرف سے ناٹ آفیشلی بٹ کہیں سے کہا گیا کہ ان کا کوئی اپنا پرسنل رائے ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیونکہ آن گراؤنڈ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں شہباز شریف کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے بے چینی پائی جا رہی ہو۔ کوئی اس طرح کی بظاہر وہ چیز نہیں نظر آ رہی، تو مجھے ایز سچ انٹل انلیس پی ٹی آئی کو اتنا ایسا جو ہے اپنا شو آف اسٹرینتھ دکھائے کہ جس کی بنیاد پہ وہ پریشر بنے، وہ پریشر ابھی مجھے نظر نہیں آتا۔ ماضی صاحب اگر نمبر گیم کو دیکھیں تو پنجاب میں مریم نواز بڑی کمفرٹیبل میجورٹی میں ہے، وہاں پہ اگر کوئی لیٹ سے ڈسکمفرٹ ہے بھی تو وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتی نمبرز میں۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ وہ یہی سچویشن ہے نا کہ چیز یہ کہ اب اس کے باوجود بھی جو میں نے شروع میں بات کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مسلم لیگ نون کیوں نروس ہے۔ یعنی لوکل باڈیز لوکل باڈیز میں اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، بڑی تعداد میں جیت جائیں، ظاہر ہے ان کے لیے پرابلم ہوگی لوکل باڈیز میں جیتنا، لیکن اگر اس طرح کی ٹیکٹس کر کے آپ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، بار بار الیکشن ملتوی کرتے رہیں گے، تو وہ ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گا۔ جو پرابلم پنجاب گورنمنٹ یا دوسری ساری گورنمنٹس کی ہوتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اوور پبلسٹی سے لوگوں میں امپریشن بٹھا دیں گے۔ اوور پبلسٹی سے امپریشن کبھی بھی نہیں بیٹھتا، آپ کے کام سے بیٹھتا ہے۔ لوگ کام کو پے کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کام کرا رہے ہیں اور آپ لوکل باڈیز کرا دیں، اس میں امینڈمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں غیر جماعتی انتخابات کرائیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت بھی غیر جماعتی انتخابات کراتی ہے؟ لاجک سمجھ میں آتی ہے اس چیز کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نان پارٹی بیسڈ الیکشن کرا رہی ہے۔ جنرل ضیاء نے کرایا، سمجھ میں آتا تھا کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرایا پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرنے کے لیے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے نان پارٹی الیکشن کرا سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اے پولیٹیکل اپروچ اور ہو کیا سکتی ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشن، پارٹی بیسڈ الیکشن کرائے اور پی ٹی آئی اگر لوکل باڈی جیت گئی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مورلی، پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی، ایتھیکلی کہاں کھڑے ہوں گے؟ رائٹ۔ نیاز صاحب، آپ نے اپنے کالم میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے ہائی سیکیورٹی زون جیل میں منتقلی اس ضامن ہوگی، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی ہے یہ منتقلی، یہ ہو چکا ہے ڈیسیجن؟ اور میں 4-5 مہینے کہہ رہا تھا جی مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی علی گنڈاپوری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جی ان کے بہن جو ہیں وہ ایک بڑا سخت بیانیہ لے کے باہر نکل رہی تھی، تو اور وہ اس کے بعد انہوں نے بار بار جیل سے ہی کہتے تھے کہ سارے ڈٹ جاؤ، تو میں نے اندازہ لگایا کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اگر آل آؤٹ جاؤں گا تو جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ الٹیمیٹلی وہ اس کے اندر آگے اتنے چلے گئے ہیں کہ اب جو ہے ان کے لیے راستہ بند ہے۔ اگر اجازت دیں حماد حسن صاحب، آپ نے کیبنٹ کے حوالے سے 2 ناموں کی پریڈکشن کی ہے، مزمل اسلم، وہ تو خبر آئی کہ خان صاحب نے کہا ہی ہے کہ ان کو رکھنا ہے، اور بیرسٹر سیف بھی۔ کیا امپلیکیشن ہے ان ناموں کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی نام ہوں جو شامل ہوں گے کیبنٹ میں؟ دیکھیں، مزمل اسلم تو چلے، وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے ہیں یا ان کے فیورٹ ہیں، لیکن بیرسٹر سیف اگر کابینہ میں آتے ہیں یا نہیں آتے تو اس سے اگلا منظرنامہ پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگر بیرسٹر سیف کابینہ میں آئے تو پھر معاملات جوں کے تو رہیں گے، اسی طرح چلیں گے جس طرح گنڈاپور کے دور میں چلتے رہے۔ لیکن اگر بیرسٹر سیف کابینہ میں نہ آئے
تو پھر اس سے پی ٹی آئی کی ایگریشن اور جارحانہ پن ہمارے سامنے ہوگا اور اس کو ہم جج کر سکیں گے کہ پی ٹی آئی کس سمت میں جائے گی. اب بیرسٹر سیف کے حوالے سے دو باتیں ہو رہی ہے. ایک سلمان اکرم راجہ کے ذریعے یہ پیغام آیا ہے کہ بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل نہیں کرنا، لیکن دوسری طرف مشال یوسفزئی جو ایک الگ گروپ ہے، سلمان اکرم راجہ چونکہ علیمہ خان کے قریب ہیں اور مشال یوسفزئی بشرا بی بی کے بہت قریب ہیں، تو مشال یوسفزئی نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کر لے. اب صورتحال واضح نہیں ہے اور نہ سہیل افریدی کو اس حوالے سے کوئی واضح پیغام ملا ہے، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب سے ملنے دے. اصل معاملہ یہی ہے کہ کابینہ کے بارے میں ان کے ساتھ مشاورت کر لیں. رائٹ معذب صاحب، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہولڈ پر ہوئی ہے، کیا پریڈکشن ہے آپ کی، کیا ہوگا؟ وہ کون کہتا ہے ہم تو میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ ہوگی. ایک سمپل سی چیز ہے، وہ لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ دیکھیں پنجاب میں پیپلز پارٹی نان ایگزسٹنس ہے. پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں 2008 کے بعد جو سیاست کی ہے، ایون 2008 سے پہلے بھی تھوڑی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسی جگہ اپنے کارڈز کھیلے ہیں کہ جس سے پیپلز پارٹی کا ووٹر پیپلز پارٹی کو چھوڑ گیا. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ الائنس بناتے ہیں جس سے پیپلز پارٹی کا لوگ جو ورکر ہے الرجک ہے، ساری زندگی جن کے خلاف وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، انہی کے ساتھ اگر آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ووٹر جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا. پیپلز پارٹی نے پنجاب کے حوالے سے کبھی بھی اپنا صحیح پولیٹیکل انالیسس کیا ہی نہیں. دیکھیں پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم کی جاتی تھی، پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سی سازشیں بھی ہوئیں پنجاب میں، لیکن 2008 آنورڈز جو صورتحال بنی ہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر پیپلز پارٹی سے دور ہو گیا، وہ چلا گیا چھوڑ کر. اس کو واپس لانے کے لیے کوئی پیپلز پارٹی نے نہ پنجاب میں کوئی نیا بیانیہ دیا، نہ کوئی نئی سیاست کی پیپلز پارٹی نے پنجاب میں. اور نتیجتاً کیا ہے کہ کبھی آپ ایک زمانے میں 90s میں آپ نے کیا، کبھی منظور وٹو کو لے آئے، کبھی چودھری گجرات کے چودھریوں کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا، کبھی تو وہ سارے لوگ جو اپنے زمانے میں اینٹی پیپلز پارٹی رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان کے بلبوتے پہ پنجاب میں اپنی سے بنانا چاہتی ہے، کچھ نہیں ہوگی. آج پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پول اپارٹ ہے نظریاتی طور پہ. وہ کیسے پیپلز پارٹی پالیٹکس کیسے کرے گی پنجاب میں؟ وہ یہی غلطی 2013 میں کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد کوئی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا، ماں سوائے سدرن پنجاب کے کچھ حلقوں کو چھوڑ کے. تو پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر اپنی پالیٹکس کو ریوزٹ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک نان ایگزسٹنس نظر آتی ہے. Indeed. Thank you so much, gentlemen, for being on the program.